السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام علی مرتضیٰ ہے اور میرا تعلق ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ اور ریکوری کے شعبے سے قریباً کوئی 15 سال سے ہے۔ آج کل کی زندگی میں عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ نشہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ روزانہ کے طور پہ بڑھتا جا رہا ہے، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ اسٹیٹس تقریباً 46.8% پاپولیشن جو پنجاب کی ہے وہ ڈرگ ایڈکشن پہ ہے، اور اس پاپولیشن کا جو میجر چنک ہے وہ یوتھ ہے۔ تو آج ہم تھوڑی بہت بات کریں گے کہ یہ ڈرگ ایڈکشن فنومینا ہے کیا، یہ نشے کی بیماری کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈرگ ایڈکشن کا جو فنومینا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ایڈکشن کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیو یوز اینڈ نیگیٹو کانسیکوینسز، یعنی کہ بار بار اگر آپ کوئی کام کریں اور اس کے منفی نتائج ہوں تو وہ ایڈکشن کا پرابلم ہے۔ ڈرگ ایڈکشن ایک از اے تھنگ ان ایڈکشن پرابلم بٹ ناٹ دا تھنگ۔ ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ جب ایڈکشن کا کوئی فنومینا آتا ہے تو ہم فوری طور پہ اس کے ساتھ ڈرگ لگا دیتے ہیں۔ ڈرگ بیسکلی ایک سبسٹنس ابیوز ہے، اور ڈرگس کا مطلب ہوتا ہے ڈوزیج ریکوائرڈ انڈر جنرل اسٹینڈرڈس۔ یہ ایز اے میٹر آف فیکٹ کوئی اتنی نیگیٹو چیز نہیں ہے، یہ ہے بہت پازیٹیو چیز، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں کئی دفعہ ہماری زندگی کو بچاتی ہے ان مہلک بیماریوں سے جن کا ہم اکثر شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے یہ فنومینا کو معاشرے میں زیادہ ڈسکس کرنا اور اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن پھیلانا اور اس کے بارے میں کچھ متس بس کرنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر لوگ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس کو کیریکٹر ڈیفیکٹ سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں مانتے یہ کوئی بیماری اور اس کا کوئی علاج بھی ہو سکتا ہے۔ پر جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ان کی فیملیز آتی ہیں اور وہ آ کے کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا نشے کی پرابلم میں پڑ گیا ہے، تو وہ اس چیز کو ماننے سے بالکل قاصر ہوتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے اور بالکل ممکن ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پوری دنیا میں، اگر ہم پوری دنیا کے سٹیٹس لیں تو وہ تقریباً کوئی 63.78% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف دا ورلڈ کی بات ہوتی ہے۔ ابھی میں ڈرگ ایڈکشن کی بات کر رہا ہوں، اور اگر میں ایڈکشن کے فنومینا پہ آؤں تو وہ 70% بھی ایکسیڈ کر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈکشن کسی بھی فیملی میں صرف دو وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 انیبلنگ، نمبر 2 پرووکنگ۔ یہ دو ایسے بیہیویئرز ہیں جو اکثر فیملیز ایگزبٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ نشے کی بیماری کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا پہلا انیبلنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے بھی وہ کوئی کام ایسا کر کے دے دینا اس کو جو وہ خود کر سکتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر بچہ اپنے یونیفارم، اپنے کپڑے خود استری کر سکتا ہے تو اس کو اگر آپ نوکر سے کروا کے دیں گے تو وہ انیبلنگ ہوگی۔ اگر آپ بچے کو بغیر کسی وجہ کے پیسے دیں گے، اگر وہ آپ سے جب بھی مانگے گا تو وہ بھی انیبلنگ ہوگی۔ اور اگر آپ بچے کی ہر جائز ناجائز پوری کریں گے تو وہ بھی انیبلنگ ہوگی۔ اب دوسرا جو پرابلم ہے جس کو ہم پرووکنگ کا پرابلم کہتے ہیں، کہ جب ہم بچوں کو پیسے دیتے ہیں اور وہ پیسے ضائع کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو پرووک بھی کرتے ہیں، پھر ہم ان کو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، پھر ہم کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک پرووکنگ بیہیویئرز ہے۔ تو جب میرے پاس فیملیز آتی ہیں ڈرگ ایڈکشن کے فنومینا کو لے کے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ صرف دو بیہیویئرز چھوڑ دیں۔ نمبر 1 انیبلنگ چھوڑ دیں، نمبر 2 پرووکنگ چھوڑ دیں، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن وہ یہ ماننا نہیں چاہتے کیونکہ علاج بہت آسان ہے، تو ہم اس کو تھوڑا ٹیکنیکل کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون سا نشہ کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کو 3 قسم کے ٹریٹمنٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹریٹمنٹ جیسا آپ جانتے ہیں کافی مشہور ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈور ٹریٹمنٹ۔ اس میں ہم پیشنٹ کو 100 دنوں کے لیے یا 120 دنوں کے لیے انڈور ایک ریہیب فیسلٹی میں لے جاتے ہیں جس کو ہم کوارنٹین کا نام بھی دیتے ہیں۔ آج کل تو آپ کوارنٹین کا نام کافی سن رہے ہوں گے کرونا کی وجہ سے، بٹ اس کا جو ایکچوئل نکلا تھا نام وہ نکلا تھا ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ ریلیشن سے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کوارنٹین میں ہم ان کو لے جاتے ہیں اور پھر ہم ان کو وہاں پہ کنفائن کر دیتے ہیں کوئی تقریباً 120 دن کے لیے۔ پہلے 21 دن کے لیے ہم ان کا ڈیٹاکسیفیکیشن پروسیس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بقایا کے دن ہوتے ہیں ہم ان کی کاؤنسلنگ اور تھیراپی چلتی ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا انڈور ٹریٹمنٹ۔ دوسرا ہوتا ہے آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ، جو انڈور سے تھوڑا مشکل تو ضرور ہوتا ہے، تھوڑا لمبا ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ زیادہ کارآمد اس لیے ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ال ول کریٹ نہیں ہوتی۔ اکثر جب ہم پیشنٹ کو ان کی مرضی کے بغیر اٹھا کے ٹریٹمنٹ سینٹر میں لے کے آتے ہیں تو ایک ال ول کریٹ ہو جاتی ہے ان کی فیملی کے ساتھ، جس میں وہ فیملی کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اور فیملی کے خلاف ان کے کافی دل میں رنجش بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر دین اگین ہمیں اس رنجش کے اوپر بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ بٹ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں پہلے فیملی ہمارے پاس آتی ہے اور ہم فیملی کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے پیشنٹ کو کیسے منا کے کیسے راضی کر کے انڈور لے کے آنا۔ اور تیسرا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ ٹریٹمنٹ اس صورت میں کارآمد ہوتا ہے جب پیشنٹ ہمارے پاس اس ملک میں نہ ہو۔ فار ایگزامپل پیشنٹ بیٹھا ہے انگلینڈ میں یا کینیڈا میں اور پیشنٹ کو ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا مسئلہ ہے اور اس کے پیرنٹس ہم سے اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہم پہلے فیملی کو ٹرین کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، فیملی آگے سے پیشنٹ کے اوپر کام کرتی ہے۔ یہ ذرا لینتھی پروسیس ہے، بٹ دین اگین ریزلٹس اس کے بھی بہت اچھے آتے ہیں۔ لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ ان تینوں میں سے بہترین ٹریٹمنٹ کون سا ہے تو میں آپ کو کہوں گا انڈور ٹریٹمنٹ از دا بیسٹ، بیکاز اس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل کنٹرول آف دا پیشنٹ ہوتا ہے۔
फैमिली का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज ड्रग एडिक्शन का जो फिनोमिना है उसका जो ट्रीटमेंट है उसका नाम ही फैमिली इंटरवेंशन प्रोसेस है। उसमें हम फैमिली को भी ट्रेन करते हैं कि हमारे पास तो पेशेंट ने 100 दिन 150 दिन रहना है, जब उसने वापस जाना है तो फैमिलीज़ इतनी कॉन्फिडेंट हों, इतनी स्किल्ड हो चुकी हों बाय दैट टाइम कि वो उस पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट कर ले। एक प्रॉब्लम और फैमिलीज़ का बहुत होता है कि वो आके कहते हैं कि जी हमारा पेशेंट रिलैप्स कर गया, हम तो इसका 3 महीने इलाज करा के लेके गए हैं, वापस गए तो इसने नशा दोबारा से शुरू कर दिया। तो फिर हम उनको ये समझाते हैं कि जो रिकवरी प्रोसेस है इज़ ऑलवेज 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड अ स्टेप बैकवर्ड, यानी कि आप 2 कदम आगे चलते हैं और 1 कदम पीछे चलते हैं। सो इवेंचुअली आप 1 कदम आगे ही जा रहे होते हैं। तो कभी ऐसा कोई स्लिप हो जाए या कभी ऐसा कोई रिलैप्स हो जाए फॉर द टाइम बिंग, तो उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस। जब आप ट्रीटमेंट प्रोसेस अपना पूरा करते हैं तो बच्चे का सही होना या ना सही होने का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ फैमिली की ट्रेनिंग से होता है कि फैमिली कितनी कॉन्फिडेंट है और फैमिली ने कितना अच्छा ट्रेनिंग ली है। हम ये भी कहते हैं हमारे ट्रीटमेंट के अंदर कि पहले फैमिली रिलैप्स करती है, फिर पेशेंट करता है, और पेशेंट का रिलैप्स रोकने के लिए उसके बिहेवियर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। तो काम हमेशा बिहेवियर्स पे करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जितनी भी ट्रेनिंग्स मार्केट में हैं, अगर उनको देखा जाए, रिसर्च ये साबित करती है कि 90% ऑफ द ट्रेनिंग्स आर बाउंड टू फेल। जब मैं ये कहता हूँ कि 90% ऑफ दोज ट्रेनिंग्स आर बाउंड टू फेल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेनिंग्स में कोई ख़राबी है, उसका मतलब ये है कि दे आर एम्ड एट द रॉन्ग पार्ट ऑफ द ब्रेन। समझाने के लिए आपको समझाता हूँ कि हमारे 2 हिस्से होते हैं दिमाग के। एक हमारा हिस्सा होता है जिसको हम द नो ब्रेन कहते हैं या प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं या नियो कोर्टेक्स कहते हैं, जो कि हमारे माथे के बिल्कुल पीछे होता है, 2 क्रिकेट बॉल साइज इतना होता है। और इसे 2.5 इंच पीछे और 2.5 इंच नीचे हमारा एक और शैतानी दिमाग होता है जो कि हमारी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, जिसको हम एमिग्डालियन ब्रेन कहते हैं। ये एक लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा होता है जिसके अंदर हाइपोथैलेमस, थैलेमस, फोर्निक्स और सिंगुलेट जायरस और भी कई कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। बट इसी के अंदर हमारा प्लेजर सेंटर होता है जिसको पूरा करने के लिए हम नशा कर रहे होते हैं। तो हमें थोड़ी सी साइंस समझनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो कहते हैं कि अनलेस एंड अनटिल यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यू विल नेवर बी एबल टू रेक्टिफाई इट। तो पहले आप जब प्रॉब्लम को समझते हैं तो आधा मसला तो आपका वहीं हल हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इसको बीमारी समझें। ये एक बहुत ट्रीटेबल बीमारी है। कुछ लोग 3 महीने में ठीक हो जाते हैं, कुछ 6 में, कुछ 9 में, कुछ 12 में, पर ठीक ज़रूर हो जाते हैं। इट्स लाइक अ बॉक्सिंग मैच। कभी आप गिरेंगे, कभी वो बीमारी गिरेगी, फिर आप गिरेंगे, फिर वो बीमारी गिरेगी, फिर आप में से जो दोनों में से जो स्ट्रांग होगा वो खड़ा रह जाएगा और उसकी जीत होगी। और हमारा क्योंकि फैमिली इंटरवेंशन प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, फैमिली को हम लोग तैयार कर रहे होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग लिंक बना रहे होते हैं, क्योंकि इवेंचुअली उन्होंने ही इन्फ्लुएंस करना है अपने बच्चे को ठीक होने के लिए या ना ठीक होने के लिए।